الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، تدبر قرآن کے مبادی میں ہم نے میزان اور فرقان کی بحث شروع کی ہوئی ہے۔ اس میں یاد ہوگا کہ ایک بنیادی سوال یہ تھا کہ قرآن مجید میں قرأتوں کے اختلافات۔ میں نے اپنا نقطہ نظر اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ قرآن مجید ایک تو وہ ہے جو صحابہ کرام کے اجماع اور تواتر سے اس امت کو منتقل ہوا ہے، اور اس وقت بھی امت کے پاس اسی حیثیت سے موجود ہے۔ اس قرآن مجید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پر کوئی اعتراض کبھی انسانی تاریخ میں نہیں کیا گیا، لیکن ہمارے ہاں اخبار احاد کی بنیاد پر بعض قرأتیں ایسی ہیں جنہیں قرآن ہی کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے۔ ان قرأتوں کی کیا نوعیت ہے اس کو بھی ہم نے تفصیل سے دیکھا، اور ان کی پشت پر جو کچھ دلائل ہیں ان کا بھی جائزہ لیا۔ ان کی پوری تاریخ سامنے آ جانے کے بعد یہ بات بھی میں نے واضح کی کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کی قرأت ایک ہی ہے، اور یہ قرأت وہ ہے جو ارضاء اخیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل امین نے کی، اور پھر جبریل امین کی اس قرأت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منتقل کر دیا، اور یہی قرأت اس وقت ہمارے مصاحف میں ثبت ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب اور تدوین بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اسی طریقے سے خود اللہ کے حکم سے ہوئی، اور اس وقت وہ جس ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے یہ ترتیب بھی توقیفی ہے۔ یہ اصطلاح ہے اس معاملے میں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اس کو کسی شخص نے اپنے اجتہاد سے نہیں دیا۔ اس وقت میں اس سے پہلے کہ دوسرے سوال کی طرف آگے بڑھوں، ان مباحث سے متعلق چند چیزیں مزید واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز جو اس میں واضح کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرأت کے اختلافات کے بارے میں حدیث کے ذخیرے میں جو روایت ہم کو ملتی ہے، اور جس میں سے ایک روایت پر میں نے تنقید کر دی تھی، اگرچہ اس میں صراحت کے ساتھ قرأت کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انزل القرآن علی 7 حروف، قرآن 7 حرفوں پر اترا ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس سے قرأت مراد لی ہے، اور جو قرأت مراد نہیں لیتے وہ پھر واضح نہیں کر پاتے کہ اس کا مصداق کیا ہے۔ اس باب کی ایک روایت زیر بحث آ گئی تھی اور اس پر تنقید بھی میں نے کر دی تھی۔ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ اس میں اور روایات بھی ہیں، تو وہ روایات میں چاہتا ہوں کہ ایک نظر آپ کے سامنے آ جائے۔ ان میں یہ بات بھی بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ وہی روایات زیادہ تر زیر بحث آئیں گی جو نسبتاً مستند کتابوں میں بیان ہوئی ہیں، جن سے اعتنا برتی جاتی ہے، جن کے بارے میں مثبت یا منفی رائے قائم کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ایک روایت یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے، یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرانی جبریل علی حرف فراجاتہ فلم ازل استزیدہ فیزیدنی حتی انتہا الی 7 حروف، کہ جبریل نے مجھے ایک حرف پر قرآن پڑھایا، لیکن میں بار بار مراجعت کرتا رہا، بار بار یہ کہتا رہا کہ اس سے زیادہ ہو، اور وہ اس میں اضافہ کرتے چلے گئے یہاں تک کہ یہ 7 حرفوں پر ہو گیا۔ ایک روایت، یعنی قرآن مجید کے بارے میں یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے خود چاہا کہ وہ ایک حرف پر نہ ہو۔ حرف کیا چیز ہے؟ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آخری فیصلہ یہی ہے کہ لا یدرا تاویلہ، اور یہ گویا ایک امور متشابہات کی چیز ہے،
لیکن اس روایت میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح ابی بن کعب کی روایت ہے، میں نے اس کا اشارتاً ذکر کیا تھا، پوری سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ کنت فی المسجد فدخل رجل یصلی فقرأ قراءۃ انکرتها علیہ، کہ میں مسجد میں تھا، ایک آدمی آیا اور اس نماز پڑھی، نماز میں قرآن کی قرأت اس طریقے سے کی جس سے میں واقف نہیں تھا۔ ثم دخل رجل آخر فقرأ قراءۃ غیر قراءۃ صاحبہ، پھر ایک اور صاحب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، انہوں نے بھی آ کر قرأت کی اور یہ اس سے بھی مختلف تھی۔ فدخلنا جميعا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے۔ قال فقلت یا رسول اللہ ان ھذا قرأ قراءۃ انکرتها علیہ ثم دخل ھذا فقرأ قراءۃ غیر قراءۃ صاحب فامرهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ فحسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شانهما۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک قرآن مجید کی قرأت کی، وہ میرے لیے اجنبی تھی۔ پھر یہ دوسرے صاحب آئے، انہوں نے آ کے قرأت کی اور یہ اس سے مختلف تھی۔ حضور نے دونوں سے کہا کہ پڑھو، جیسے اس روایت میں ہم نے دیکھا ہے نا کہ سیدنا عمر سے بھی کہا کہ پڑھو اور ہشام بن حکیم بن حزام سے بھی کہا کہ پڑھو، تو حضور نے دونوں سے کہا کہ پڑھو، اور جب ان دونوں نے قرأت کی تو دونوں کی آپ نے تحسین کر دی۔ فحسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شانہما، دونوں کی آپ نے تحسین کر دی۔ یہ کہتے ہیں، یہ ابی بن کعب ہیں، صحابی ہیں، کہتے ہیں فوقع فی نفسی من التکذیب ولاذ کنت فی الجاہلیہ، یعنی اس موقع کے اوپر مجھے دل میں ایسا خیال گزرا کہ رسول اللہ سچے نبی نہیں ہیں۔ فوقع فی نفسی من التکذیب، اور کہتے ہیں کہ کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوئی جیسی جاہلیت میں بھی نہیں تھی۔ یعنی یہ صورتحال میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ صورتحال بالکل فطری ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما غشینی ضرب فی صدری ففزت ارکن کانما انظر الی اللہ فرقا، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ میری کیا کیفیت ہے تو میرے سینے پر ہاتھ مارا، میں اس سے پسینہ پسینہ ہو گیا، مجھے ایسے لگا جیسے میں خوف کے عالم میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ فقال لی یا ابی ارسل الی ان نقرأ القرآن علی حرف، حضور نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ ابی میری طرف قرآن نازل کیا گیا کہ میں اسے ایک حرف پر پڑھوں۔ فرددت علیہ ان حبن علی امتی، تو میں اس کو بار بار لوٹاتا رہا کہ میری امت کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ فرد علیہ فی الثانیۃ ان اقرأ القرآن علی حرف، پھر دوسری مرتبہ لوٹا کر مجھے بتایا گیا کہ میں ایک اور حرف پر قرآن پڑھ لوں۔ فرددت علیہ ان حبن علی امتی، پھر میں یہی کرتا رہا۔ فرد علیہ فی الثالثہ ان اقرأ علی سبعۃ احرف، تیسری مرتبہ پھر مجھے کہا گیا کہ 7 حرفوں پر قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا۔ امت کو اس میں کیا زحمت پیش آ سکتی تھی، ایک حرف پر ہوتا تو کیا مسائل ہوتے، اس کو 14 صدیوں میں کوئی حل نہیں کر سکا، لیکن روایت یہی ہے اور یہ بتاتی ہے۔ جی یہ روایتیں سب حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک ابی بن کعب کی روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ قال رحت الى المسجد فسمعت رجل یقرأ فقلت من اقرأک، کہ میں ایک دن مسجد میں گیا تو میں نے ایک شخص کو قرأت کرتے ہوئے دیکھا، مسجد سے مراد ظاہر مسجد نبوی ہے یہاں پہ، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ قرآن تمہیں کس نے پڑھایا ہے؟ ظاہر ہے کہ انہیں اجنبی لگا، ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، برسوں سے قرآن پڑھ رہے تھے، برسوں سے سن رہے تھے، تو اجنبی لگا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ فقال رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور میں نے کہاں سے پڑھا ہے؟ فانطلقت به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت استقری هذا فقرأ، تو کہتے ہیں میں اس کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس سے ذرا سنیے قرآن، اس نے پڑھا۔ فقال احسنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت ٹھیک پڑھا، یعنی تحسین کی، وہی جو وہاں بیان ہوا ہے نا، تو یہاں الفاظ میں ہے احسنت، بہت اچھا پڑھا بھی تم نے۔
قال فقلت انک اقرأتنی کذا و کذا، میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں تو آپ نے برسوں سے قرآن ایسے نہیں پڑھایا، میں تو آپ سے ابی بن کعب جو قرآن کے بڑے حفاظ میں سے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایسے نہیں پڑھایا آپ نے قرآن، مجھے تو آپ نے ایسے اور ایسے پڑھایا۔ تو حضور نے کہا وانت قد احسنت، بھائی تم نے بھی بہت اچھا پڑھا، یعنی اس کے اوپر بھی۔ اب ذرا سنیے جملہ یہ، قال فقلت قد احسنت قد احسنت، اب وہ جو کیفیت ان پہ پیدا ہوئی جو دوسری روایت میں بیان ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، مطلب یہ بھی احسن تھا یہ بھی احسن تھا، یعنی یہ بات کسی طرح باور نہیں آئی انہیں کہ کیا ہوا ہے۔ فقال فضرب بیدی علی صدری، تو پھر حضور نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ مارا، ثم قال اللہم اذہب عن ابی الشک، ابی الشک، تو آپ نے کہا کہ پروردگار ابی کو شک سے دور کر دے۔ قال حفظت ارکن وامتلا جوفی فرقہ، تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو میں پسینہ پسینہ ہو گیا اور بالکل میرے اندر ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم ان الملکین اتیانی فقال احدہما اقرأ القرآن علی حرف وقال الاخر زدہ، قال فقلت زدنی، قال اقرأ علی حرفین حتی بلغ 7 احرف وقال اقرأ علی 7 احرف۔ کہتے ہیں اس کے بعد حضور نے کہا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ قرآن 1 حرف پر پڑھا جائے، دوسرے نے کہا نہیں کچھ زیادہ کر دیا جائے۔ میں نے بھی درخواست کی کہ زیادہ کر دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا 2 حرفوں پر پڑھ لیا جائے، یہاں تک کہ تکرار ہوتی رہی اور معاملہ 7 حرفوں تک پہنچ گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا 7 حرفوں پر پڑھ لیا جائے۔ یعنی یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ روایت وہی ہے، بیان کرنے والے نے ذرا دوسرے اسلوب میں اس کو بیان کر دیا۔ اسی طرح عبد الرحمن بن ابی بکرہ جو ہے یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال جبریل اقرأ القرآن علی حرف، جبریل نے کہا کہ 1 حرف پر قرآن پڑھو، فقال میکائیل استزدہ، میکائیل نے کہا نہیں ذرا اس میں اضافہ کر دیجیے، فقال علی حرفین، انہوں نے کہا کہ 2 حرفوں پر پڑھ لیا جائے، حتی بلغ 6 و 7 احرف، یہاں تک کہ 6 یا 7 تک نوبت پہنچ گئی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کلھا شافن کاف، کہ یہ اب ٹھیک ہے کافی ہو جائیں گے، اس میں اب مسئلہ نہیں رہا۔ اور اصول کیا بیان کیا، یعنی روایت کا خاتمہ جو ہے وہ ذرا دیکھیے کس پر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ما لم تختم آیات عذاب برحمہ و آیات رحمت بعذاب، کہ بس اتنا ہے کہ عذاب کی جو آیت ہو اس کے الفاظ میں ایسی تبدیلی نہ کر دینا کہ رحمت کی آیت بن جائے، اور رحمت کی آیت میں ایسی تبدیلی نہ کر دینا کہ عذاب کی آیت بن جائے۔ ہلما وتعال، یعنی لفظ کی جگہ لفظی رکھنا، مثلا عربی میں کہتے ہیں آؤ ہلما، عربی میں کہتے ہیں تعال ہلما، یہ ہلما رکھ دو یا تعال رکھ دو، یعنی یہ تو جو روایت صورتحال پیدا کرتی ہے اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں۔ گویا یہ صرف یہی نہیں بتاتی کہ وہ حرف کیا تھا، اس کے آگے اس کی ایک ایسی صورت بتا دیتی ہے کہ جس کے بعد شاید قرآن باقی نہیں رہتا۔ یعنی قرآن مجید کے بارے میں تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں نازل ہوا ہے۔ یہ روایت یہ کہتی ہے کہ مثلا عربی زبان میں 2 لفظ ہیں آؤ کے معنی میں، مثال کے طور پر ایک لفظ ہلما ہے، ایک لفظ تعال ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ہلما کی جگہ تعال پڑھ لیجئے، تعال کی جگہ ہلما پڑھ لیجئے۔ یعنی یہ بات اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں بڑی مشکل سے قبول کی تھی کہ اس میں روایت بالمعنی کو اختیار کر لیا جائے۔ یہاں قرآن مجید کے بارے میں یہ روایات ہم کو بتاتی ہیں کہ یہی بات کہی گئی، اور یہ بات جبریل امین نے کہی، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن مجید میں اگر مدعا تبدیل نہیں ہوتا اور مدعا کی تبدیلی کی بھی حد بیان کر دی ہے، یعنی بالکل الٹ نہ جائے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک لفظ کی جگہ عربی کا دوسرا لفظ رکھ دیجئے، دوسرے لفظ کی جگہ تیسرا لفظ رکھ دیجئے، تو اس سے گویا یہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک روایت ہے عبداللہ بن ابی طلحہ کی، یہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ کرا رجل عند عمر بن الخطاب فغیر علیہ فقال لقد قرأت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یغیر علیہ، کہ ایک شخص نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں قرآن پڑھا تو ظاہر ہے انہیں اس پر بہت غصہ آیا، تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح پڑھا ہے، ان کو تو اس پہ کوئی تردد نہیں ہوا، یہ آپ کیوں اس پر تردد کا اظہار کر رہے ہیں؟ قال فاختصم عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیان کرتے ہیں کہ اب دونوں یعنی سیدنا عمر بھی
اور وہ صاحب بھی، دونوں حضور کے پاس چلے گئے۔ فقال یا رسول اللہ علم تقرنی آیت قضا و قضا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے فلاں آیت ایسے ایسے نہیں پڑھائی تھی؟ قال بلا، حضور نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی پڑھائی تھی۔ فوقع فی صدر عمر شیء فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلک فی وجہہ، تو عمر کے دل میں کچھ صورتحال خراب ہو یہ دیکھ کر، یہ دیکھیے وہی بات ہے جو میں اس سے پہلے روایت میں بتا چکا ہوں آپ کو، ابی بن کعب کا، جب وہ کہتے ہیں کہ میں یہ محسوس کرنے لگا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر نہیں، یعنی صورتحال ایسی بن گئی، تو ان کے ہاں بھی کچھ کھٹک محسوس ہوئی۔ حضور نے اس کھٹک کو چہرے سے محسوس کر لیا۔ قال فضرب صدرہ، اور جیسے وہاں ہے نا کہ سینے پر ہاتھ مارا، تو یہاں بھی یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ مارا۔ وقال ابت شیطانہ، یعنی ایک شیطان نے گویا خطور کیا ہے، پروردگار اسے دور کر دے۔ قالها ثلاثا ثم قال، 3 مرتبہ آپ نے یہ بات کہی، پھر عمر سے کہا کہ یا عمر ان القرآن کلہ سوا ما لم تجل رحمتاً عذاباً و عذاباً رحمہ، کہ عمر قرآن میں سب ٹھیک ہے، بس اتنا احتیاط کرو کہ رحمت کو کہیں عذاب نہ بنا دینا اور عذاب کو کہیں رحمت نہ بنا دینا، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے چاہے پڑھ لے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ذرا مختلف اسلوب میں ابی بن کعب کی ایک روایت ہے، اس میں جی پہلے کی روایت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری کے روایت، یہ دوسرا معلومات ہے، یہ دوسرا معلومات ہے۔ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اگر یہ واقعہ ہوا ہے یا پہلے وہ والا ہوا ہے یہ والا ہوا، اگر یہ پہلے ہو گیا تھا تو پھر اس میں سوال پیدا ہونے والی کوئی بات۔ ابھی تو ہم تنقید نہیں کر رہے، میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تنقید تو ہم نے کر دی ان روایتوں پر، ان میں جو سب سے زیادہ مستند روایت تھی اس پہ تنقید کر دی۔ اب تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک نظر آپ کے سامنے آ جائے کہ اس معاملے میں روایات کیا کیا ہیں، یعنی جو اس میں سب سے زیادہ قابل اعتماد کتابوں میں روایات نقل ہوئی ہیں ان کا ایک انتخاب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ روایت یہ ہے کہ قال فاتاہ جبریل فقال ان اللہ یامرک ان تقرئ امتک القرآن علی حرف، یہ کہتے ہیں کہ جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی امت کو قرآن ایک ہی حرف پر پڑھائیں۔ فقال اسأل اللہ معافات و مغفرت، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تو اللہ سے عافیت کی درخواست کرتا ہوں اور مغفرت کی درخواست کرتا ہوں، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، میری امت ایک حرف پر قرآن نہیں پڑھ سکے۔ قال ثم اتاہ الثانیہ، پھر جبریل دوسری مرتبہ آئے، فقال ان اللہ یامرک ان تقرئ امتک القرآن علی حرف ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی امت کو قرآن 2 حرفوں پر پڑھا دیں۔ فقال اسأل اللہ معافات و مغفرہ، انہوں نے پھر وہی الفاظ کہے، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، کہ میری امت یہ کر نہیں سکے گی۔ ثم جاء الثالثہ، پھر تیسری بار آئے، فقال ان اللہ یامرک ان تقرئ امتک القرآن علی 3 احرف، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی امت کو 3 حرفوں پر قرآن پڑھا دیں۔ فقال اسأل اللہ معافات و مغفرہ، میں اللہ تعالیٰ سے عافیت کی درخواست کرتا ہوں اور مغفرت کی، اور پھر وہی جملہ کہ میری امت یہ کر نہیں سکے گی۔ ثم جاء الرابعہ فقال ان اللہ یامرک ان تقرئ امتک القرآن علی 7 احرف، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ 7 حرفوں پر پڑھا دیں۔ فأیما حرف قرأوا علیہ فقد اصابوا، ان میں سے جس حرف پر بھی وہ پڑھ لیں گے ٹھیک ہی ہوگا، یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اس کے بعد ایک روایت ہے ابو ہریرہ کی، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل عند حجر المراء فقال انی بعثت الی امۃ الامیین منہم الغلام والخادم وفیہم الشیخ الفانی والعجوز فقال جبریل فلیقرؤ القرآن علی 7 احرف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل سے ایک مقام پر ملاقات ہوئی تو آپ نے درخواست کی کہ میں تو ایک امی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، یہ کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ان میں غلام بھی ہیں، خادم بھی ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ بھی ہیں، بوڑھی بوڑھی عورتیں بھی ہیں، تو جبریل نے کہا کہ آپ ان کو 7 حرفوں پر قرآن پڑھا دیں۔ یہ 7 حرف کیا ہیں، اس سے کیا سہولت پیدا ہوتی ہے، یہ نہیں کوئی بتا سکا ابھی تک، لیکن میں نے روایات آپ کے سامنے رکھ دی۔ اچھا، پھر روایت ہے کہ یہ بھی ابو ہریرہ کی ہے، ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فقرؤوا ولا حرج ولکن لا تختموا ذکر رحمت بعذاب ولا ذکر عذاب برحمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن 7 حرفوں پر اترا ہے تو پڑھ لو، مطلب جس پہ چاہے پڑھ لو، لیکن ایسا نہ کر بیٹھنا کہیں
کہ رحمت کا ذکر ہو اسے عذاب میں بدل دو، اور عذاب کا ذکر ہو تو اسے رحمت میں بدل دو. یعنی یہ بھی وہی مضمون ہے کہ جو تبدیلی تم چاہے کر لو، اس سے فرق نہیں پڑتا، بس یہ ہے کہ مدعا میں اتنا تغیر نہ کر دینا کہ آیت تو رحمت کی بشارت دے رہی ہو اور تم اس میں عذاب کی خبر دے دو، اور آیت کوئی دوسری بات بتا رہی ہو اور تم اس کو تبدیل کر دو. انہی ابو ہریرہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل القرآن علی سبعۃ احرف علیم حکیم غفور رحیم. جو کسر رہ گئی وہی پوری ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن 7 حرفوں پر اترا ہے، علیم ہے نا تو حکیم پڑھ دو، حکیم ہے تو علیم پڑھ دو، غفور ہے تو رحیم پڑھ دو، رحیم ہے تو غفور پڑھ دو. یہ روایت یہ بتاتی ہے. استغفرک ربی واتوب الیک. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اسی باب میں، تمارین فی سورۃ من القرآن فقلنا 35 36 آیا. قال فانطلقنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجدنا علیا یناجی قال قلنا انما اختلفنا فی القراء قال فمر وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال انما هلك من كان قبلكم باختلافهم بينهم قال ثم اسر الى علي شيئا فقال علي ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرکم تقرؤوا كما علمتم. عبداللہ بن مسعود یہ بھی جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، عبداللہ بن مسعود بڑے لوگوں میں سے ہیں. ان کی روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہمارے درمیان کچھ بحث چل نکلی تو ہم نے کہا کہ غالباً 35 آیتیں ہیں اس سورہ کی. انہوں نے کہا نہیں 36 آیتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ سرگوشی حضور سے کر رہے ہیں. ہم نے عرض کیا کہ ہمارے درمیان قرآن کی قرات میں اختلاف ہو گیا پڑھنے میں. تو حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اسی طرح کے اختلافات سے ہلاک ہوئیں. پھر آپ نے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ سرگوشی میں مشورہ کیا اور علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ کہا کہ حضور یہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے تم کو سکھایا گیا نا اسی طرح پڑھا کرو. یعنی کسی کو اگر 35 آیتیں پڑھائی گئی ہیں تو 35 پڑھ لیا کرے، کسی کو 36 پڑھائی گئی ہیں 36 پڑھ لیا کرے، اس سے کوئی فرق نہیں آتا. اس کے بعد جناب یہ ابئی ہی کی ایک اور روایت ہے اور یہ اس سلسلے کی آخری روایت ہے. یا ابئی انی قرأت القرآن فقیل لی علی حرف حرفین فقال الملک الذی معی کل علی حرفین فقیل لی علی حرفین وثلاثہ فقال الملک الذی معی کل علی ثلاثہ حتی بلغ 7 احرف. کہ ابئی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابئی میں نے قرآن پڑھا، مجھ سے کہا گیا کہ 1 حرف پر یا 2 حرفوں پر چاہتے ہو، تو میرے ساتھ جو فرشتہ تھا اس نے کہا کہ کہو 2 حرفوں پر. پھر مجھ سے کہا گیا کہ 2 پر یا 3 پر چاہتے ہو، پھر اسی فرشتے نے مجھے مشورہ دیا کہو 3 پر، یہاں تک کہ ایسے ہی ہوتا رہا اور پھر 7 حرف ہو گئے. اور ثم قال لیس منا الا شافن کاف ان قلت سمیعا علیما عزیزا حکیما ما لم تخلط آیات عذاب برحمہ و آیات رحمت بعذاب. وہی مضمون ہے کہ یہ سب بالکل شافی و کافی ہیں. اگر تم سمیع کی جگہ علیم پڑھ لو، عزیز کی جگہ حکیم پڑھ لو، بس اس کا خیال رکھنا کہ رحمت کی آیت عذاب کی آیت میں نہ بدل جائے اور عذاب کی آیت رحمت کی آیت میں نہ بدل جائے. میں نے جو روایت اس کے لیے منتخب کی تھی اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ نسبتاً صورتحال کو اس طرح نہیں بیان کرتی، لیکن وہ چونکہ سب سے مستند روایت ہے، سب سے اہم روایت ہے، اس لیے اس کو لے کر میں نے اس کے اوپر تنقید کر دی اور باقی روایات پر ایک جامع تبصرہ کر دیا. تمام ذخیرہ حدیث کا اگر سامنے رکھا جائے تو اس میں اہم ترین روایتیں یہی جو میں نے بیان کر دی. ان روایات پر ظاہر ہے کہ کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیا بیان کرتی ہیں، ان کے اندر کیا بات بیان ہوئی ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جملہ میں نے لکھا تھا کہ فتنہ عجم کے باقیات ہیں، اس کا کچھ اندازہ آپ کر سکتے ہیں. یہ تو قراتوں کا معاملہ ہوا. اب اس کے بعد 2 سوالات اور تھے جن پر مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. ایک تو معاملہ ہے قرآن مجید کے جمع کرنے کی روایات کا، چونکہ اس پر بھی اس بحث کے آخر میں تبصرہ ہو گیا تھا کہ قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترتیب دیا تو اس کی نوعیت کیا ہوئی. میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے سورہ قیامہ سے پیش کر دی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے براہ راست حکم سے ترتیب دیا گیا ہے، اللہ نے اس کو جمع کیا ہے، وہ یہ بات بیان کر دیتا ہے. اچھا اب دیکھیے صورتحال کیا ہوتی ہے. انا علینا جمع ہوا قرآن، یعنی قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم پر ذمہ داری ہے اس کی
کہ ہم اس قرآن کو ترتیب دے کے جمع کر کے ایک کتاب کی صورت دیں گے اور پھر اس کو پڑھیں گے، یعنی پھر اس کی دوسری قرات کریں گے، جس کی میں نے پوری تفصیل آپ کو بتائی تھی کہ قرآن اس دوسری قرات کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ پہلی قرات اس وقت کے حالات کے لحاظ سے ہوئی ہے جو سامنے موجود تھے، اور دوسری قرات میں اللہ تعالیٰ نے رعایت ملحوظ رکھی ہے بعد میں آنے والے حالات کی۔ چنانچہ جس جگہ یہ وعدہ کیا ہے سورہ اعلیٰ میں، وہاں یہ بتا دیا ہے کہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں صورتوں سے واقف ہے تو وہ اس کے لحاظ سے اس میں کوئی چھوٹی موٹی ترمیم کر دے گا، نہیں کوئی غیر معمولی معاملہ نہیں ہوا، بس اتنا ہی ہوا ہے جس کو قرآن نے بیان کر دیا کہ الا ماشاء اللہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ پسند کریں گے کسی جگہ کے اوپر کہ حالات کے لحاظ سے اب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی تو وہ اس میں ترمیم کر دیں گے اور قرآن کو خود ترتیب دیں گے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہی قرآن اس ترتیب جدید کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن ہوگا اور باقی امت کے لیے بھی قرآن ہوگا، یعنی یہ خود مصنف نے بتا دیا۔ روایات کیونکہ لوگوں کے سامنے ہیں اور روایات سے جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مرتب ہی نہیں ہوا تھا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں مرتب ہوا۔ ان روایات میں جو تفصیل بیان کی گئی ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ وہ کیا تفصیل ہے اور اس سے تصویر کیا بنتی ہے قرآن مجید کی ترتیب کی۔ اب ایک طرف وہ روایات ہیں، ایک طرف قرآن مجید کا یہ بیان ہے، تو قرآن مجید کے اس بیان کو پھر لوگوں نے ایسے نہیں لیا، یعنی عام طور پر انا علینا جمع ہو کا جو ترجمہ کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ اس قرآن کو تمہارے دل میں جمع کرنا، یعنی تمہیں یاد کرا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ لفظ سے بھی تجاوز ہے، اور اگر آپ خود آیت کے اوپر غور کریں تو اس کی ترتیب اس مفہوم کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بات کہنی ہوتی کہ یہ قرآن ہم جب پڑھ رہے ہوں تو تمہارے لیے اس میں کوئی تردد کی بات نہیں، ہم پڑھیں گے اور ہم ہی سے یاد کرا دیں گے، تو پھر اصل میں آیت کے الفاظ الٹ ہوتے، پھر ہوتے انا علینا قرآن ہوا جمع ہو، پھر یہ ہو نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر قرات کو مقدم ہونا چاہیے نا، یاد کرانے کو مؤخر ہونا چاہیے، لیکن قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو آپ کو یاد کرائیں گے، آگے پھر کہنے کا کوئی موقع نہیں رہا۔ اور اگر آپ صحیح مفہوم ادا کریں کہ ہم اس قرآن کو جمع کریں گے، اس کو ترتیب دیں گے، پھر اس کے بعد اس کی قرات کریں گے، تو پھر بالکل ٹھیک ترتیب قائم ہو جاتی ہے۔ اچھا، قرآن کے دوسرے مقامات پر یہ مضمون آیا ہے باقاعدہ، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ اس میں جلدی نہ کریں اور یہ خیال نہ کریں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ابھی کر دیا جائے، یہ سارا قرآن جب مکمل ہو جائے گا یقضیٰ علیک وحی، یعنی وہی مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد ہم اس کے سارے معاملات خود ٹھیک کر دیں گے۔ یہ مضمون دوسری جگہ بھی آیا ہے، تو جمع اور ترتیب، دوسری قرات، اس کو قرآن نے بہت واضح کر دیا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ قرآن نے یہ بات واضح کر دی، بلکہ صحیح روایات میں بھی تصویر بالکل دوسری آتی ہے۔ میں اس کے کچھ پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ اس معاملے میں کوئی تردد باقی نہ رہے۔ جو روایات اس سے مختلف داستان سناتی ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گی، یعنی میں ان روایات کا بھی منتخب حصہ یا اس میں سے جو مستند روایتیں وہ سامنے رکھ دوں گا، لیکن خود بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اور محمد بن حنفیہ کی روایت ہے کہ ما ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ما بین الدفتین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے کوئی ترکے کی چیز چھوڑ کر نہیں گئے۔ دین کے معاملے میں زیر بحث آ گئی تھیں بعض چیزیں، ہاں البتہ آپ جو چیز چھوڑ کر گئے ہیں وہ ہے کہ جو دو چوبی تختیوں کے درمیان مجلد کر دی گئی، یعنی یہ بات جو ہے یہ بخاری کی روایت میں بیان ہوئی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نہ صرف یہ ایک تو نا قرآن کو یاد کرا دیا گیا، قرآن نہ صرف یہ کہ جمع کر دیا گیا تھا بلکہ دو، جس طرح ہم جلد باندھتے ہیں نا، یہ عربی زبان کا اسلوب ہے بیان کرنے کا، دو چوبی تختیوں کے درمیان، یعنی وہ چمڑے کی جھلی تھی جس پر لکھا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس میں لکڑی، گتا تو نہیں وجود میں آیا تھا نا، لکڑی کی جلد بنا کے اس کو باندھ دیا گیا، یعنی قرآن مجید کے بارے میں بیان کرنے کا اسلوب یہی بن گیا، حتیٰ کہ یہ جو ما بین الدفتین ہے یہ ہمارے ہاں تعبیر بن گئی بیان کرنے کی، کہ ہم تو صرف اس کے پابند ہیں جو ما بین الدفتین ہے، تو یہ سب سے پہلے اسی موقع پر استعمال ہوئی۔ یہ جو ما بین الدفتین ہے یہ وہی انہوں نے کہا تھا کہ جو
अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में जमा किया गया था ना, तो उसकी तरफ इशारा किया था कि वो उस दो दफ्तियों के बीच में जो है वो है। ये अल्फाज ये नहीं है, अल्फाज ये है कि हुजूर पीछे छोड़कर गए सिर्फ एक चीज़, और वो चीज़ वो है कि जो माँ बैनत दफ़्फ़तैन थी। अच्छा मज़ीद देखिए आगे, सैयदना अनस की रवायत है बुखारी में, ये जमल कुरान अला अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में 4 सहाबा ने कुरान मजीद को बाकायदा किताब की सूरत में जमा कर दिया था। ये जमा का वही लफ्ज़ है जो वहाँ इस्तेमाल हुआ है। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि जब वो मुसन्निफ़ के लिहाज से इस्तेमाल होगा जमा का लफ्ज़, तो उसमें दोनों एहतमाल होंगे। यानी जब मिसाल के तौर पर मैंने एक किताब लिखी और मैं ये कहूँ कि मैंने इसको तरतीब दे दिया है, ये तरतीब ज़हनी भी हो सकती है, मलफूज भी हो सकती है, लेकिन जिस वक्त कोई दूसरा आदमी कहेगा कि उस किताब को तरतीब दे दिया गया है, तो अब ये सिर्फ किताब की सूरत में होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये कहते हैं कि 4 सहाबाए कराम अंसार में से थे जिन्होंने पूरा कुरान जमा कर लिया था और उसको बाकायदा ज़ाहिर है हुजूर ने तरतीब दिलाया और वो जमा किया गया। उनके नाम हैं सैयदना उबई हैं, माज हैं, ज़ैद बिन साबित हैं और अबू ज़ैद हैं। ये अनस के चचा हैं, यानी नाम चूँकि ज़रा थोड़ा सा ऐसा है कि जिससे हम लोग वाकिफ़ नहीं। इनका पूरा नाम है उबैद बिन नौमान अंसारी, यानी ये 4। ये ख्याल ना कीजिए कि ये 4 ही थे, यानी ये नुमायाँ लोग हैं जिनका जिक्र कर दिया गया है। इसके बाद मुहक्किकीन ने कुरान मजीद जिन लोगों ने पूरा का पूरा जमा कर लिया था उनके जो नाम हमें बताए हैं ये आप सुन लीजिए। अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, अबू अयूब अंसारी हैं, उबादा बिन सामित हैं, अबू दरदा हैं, नाजिया तुफावी हैं, लबीद बिन रबिया आमिरी हैं, ये मशहूर मुअल्लिका जिनका है वो है। अच्छा, उक़बा बिन आमिरा जोहनी है, सैयदा उम्मे सलमा है, सैयदा हफ्सा है, सैयदा आयशा है, सैयदना अबू बकर हैं, उमर हैं, अबू मूसा अशरी हैं, मजमा बिन जारिया हैं, कैस बिन अबी सासा हैं, कैस बिन सकन है और उम्मे बरका जो मशहूर खातून है जिनका जिक्र आता है। यानी ये तो वो नाम है कि जो आ गए हैं, और जाहिर है कि कोई आदमी वहाँ पर बाकायदा मुसहफ शुमारी नहीं करने बैठा हुआ था, यानी एक अमूमी तौर पर इतने लोग थे और ये बिल्कुल करीने के आस है। यानी ये सब कुछ तो तारीख के रिकॉर्ड पर आ गया कि ये हो गया था। और इतने बड़े पैमाने पर कुरान शाये ज़ाये था कि इब्न हज़म ने जो इत्तलात उस मामले में जमा की हैं उन पे वो लिखते हैं कि माता उमर व मियात अल्फ़िन मुसहफ मिन मिस्र इल इराक़ व शाम व यमन व बैन ज़ालिक, यानी सैयदना उमर की वफ़ात तक 1 लाख के करीब कुरान अंदाज़ा किया गया था कि लिख कर उम्मत के अंदर फैल चुके हैं। और ये भी बिल्कुल करीने के आस है, ऐसे ही होना चाहिए था। जी वही बहुत वसीउल इत्तला आदमी है और आम तौर पर जो हमारी तारीखी चीज़ें हैं उनके बारे में बड़ी इत्तला होती है उनको। अच्छा, इसी तरीके से जो हमारे मुहक्किकीन हैं, ये भी मैं अर्ज़ कर दूं कि ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा। इमाम नबवी बड़े लोगों में से हैं, मुस्लिम के शारे हैं और उनकी भी आम तौर पर इस तरह की चीज़ों के बारे में बड़ी इत्तला हुई है। उन्होंने इस मामले में मुहक्किक उलमा का अपने ज़माने का मौक़िफ़ बयान किया है कि इन्नल कुरान काना मुअल्लफ़न फ़ी ज़मीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मा हुआ फ़िल मसाहिफ़ अल यौम, यानी कुरान को बाकायदा जमा करके तारीफ़ करके ये शक्ल दे दी गई थी जो अब हमारे पास मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि ये मामला जो है ये महज इसी पर मबनी है कि हम कुरान मजीद की एक आयत से क्यास करते हैं, क्योंकि उसमें दोनों इम्कान हो सकते हैं ना कि कुरान मजीद अल्लाह ने तरतीब दे दिया लेकिन एक बाकायदा किताब की सूरत उसको नहीं दी। बाकायदा किताब की सूरत में जमा करने के बारे में भी बहुत कुछ मौजूद है हमारे तारीखी ज़खायर में। एक तो आपने पीछे पढ़ी है जी 4 सहाबा वाली, वो किस किताब की? बुखारी में। सनद के लिहाज से बुखारी की रवायत, बुखारी की रवायत में सनद का क्या सवाल है? अच्छा जनाब, ये तो सूरत हाल है उसकी। अब उसके बाद आप एक नज़र डाल लीजिए इसके ऊपर कि जमा कुरान की जो रवायात, यानी ये तो वो सूरत हाल है। कुरान ये कहता है, इस मामले में दूसरी चीज़ें भी मौजूद हैं और वो बिल्कुल करीने अक्ल है, करीने क्यास है, कुरान के भी मुताबिक है। ऐसा होना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी शान के साथ कुरान मजीद को तरतीब दें, ऐसे ही सहाबाए कराम के पास वो हो। अच्छा, ये तो मैंने चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की। यानी हम जब हदीस का ज़ख़ीरा निकालते हैं तो मालूम होता है कि मुसहफ़ का लफ्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आम इस्तेमाल होता है। ये कहा जाता है कि कोई आदमी जो है वो जब तक वज़ू न कर ले उस वक्त तक मुसहफ़ को आमतौर पर हाथ न लगाए, मुसहफ़ लेकर तुम दुश्मनों की सरजमीन में न जाया करो।
یعنی یہ بھی عام استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں قرآن مجید لکھا ہوا لوگوں کے پاس پڑھنے کے لیے موجود ہے. اچھا خود سیدنا عمر کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے خود جو قرآن لکھا ہوا تھا تو ایک جگہ انہوں نے اپنے گھر میں لٹکا رکھا ہوا تھا, اس کا ذکر آتا ہے باقاعدہ. اور بھی بے شمار اس معاملے میں روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور جیسے کہ عقل کہتی ہے ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن اب ذرا یہ روایات سنیے یہ کیا کہتی ہیں. سب سے جو اس معاملے میں مشہور روایت ہے پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ زید بن ثابت کی روایت ہے. یہ کہتے ہیں کہ ارسلہ علیہ ابو بکر مقتلہ علیہ یمامہ فاذا عمر بن الخطاب عندہ. یعنی جس زمانے میں یمامہ کی جنگ ہوئی اور اس میں بہت سے لوگ شہید ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے, اس وقت وہ مسلمانوں کے حکمران تھے, مجھے پیغام بھیجا. میں پہنچا تو عمر بن خطاب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فقال ابو بکر ان عمر اتانی فقال ان القتل قد استحر یوم الیمامہ بقراء القرآن. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا کہ بھائی یہ عمر میرے پاس آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یمامہ کی جنگ تو قرآن مجید کے قاریوں پر بہت بھاری پڑی. وَإِنِّي أَخْشَىٰ أَن يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ. اب مختلف جگہوں پر جنگیں ہو رہی ہیں اور وہاں پر بھی قاری لوگ قرآن پڑھنے والے جن کو قرآن زبانی یاد ہے اسی طرح شہید ہوتے رہیں گے. فَيَذْهَبْ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ. تو اس سے تو خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ ضائع ہو جائے, یعنی اس کے یاد کرنے والے صحابہ میں. اور یہ بڑی فطری بات ہے اتنی بات کی حد تک کہ ان کو یہ خیال ہوا ہو. اچھا وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دیا جائے. یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی قرآن جمع نہیں ہوا. قلت لعمر کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ. تو میں نے عمر سے کہا کہ تم ایک ایسا کام کرو, کیسے کرو گے جس کو اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا. یعنی یہ روایت ہم کو بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام کیا نہیں تھا, لیکن لوگوں کے قتل سے متوحش ہو کر سیدنا عمر نے یہ تجویز پیش کی. عمر نے کہا ھذا باللہ خیر. فلم یزل عمر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری لذالک. تو عمر جو تھے انہوں نے کہا کہ خدائی قسم اس میں بہت بہتری ہے, آپ یہ کام ضرور کیجئے. اور عمر بار بار یہ بات کہتے رہے یہاں تک کہ ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ نے میرا سینہ اس کے لیے کھول دیا. وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عمر. اور میری رائے بھی وہی بن گئی جو عمر کی رائے ہے. قال زید بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے پھر ابو بکر نے کہا اِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُ. کہ بھائی تم ایک نوجوان آدمی ہو, ذمہ داری اٹھا سکتے ہو, عاقل بالغ ہو, اور ہم تمہارے اوپر کوئی اتہام نہیں رکھ سکتے, مطلب بالکل پاک صاف سیرت کے آدمی ہو. وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کے ارشاد کے مطابق وہی لکھتے بھی رہے ہو. فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْ. تو تم قرآن مجید تلاش کرو اور اسے جمع کرو. قرآن مجید جو ہے اس کو تلاش کرو اور جمع کر دو. یہ کہتے ہیں کہ یہ فواللہ لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما کان اسکل علی مما امرنی من جمع القرآن. کہ یہ اتنا بڑا معاملہ میرے اوپر ڈال دیا گیا کہ اگر مجھے ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے کہا جاتا تو یہ بھی میرے لیے آسان ہوتا. قرآن ہے اسے جمع کرنا ہے. ہمارے آج کے کاتب جو ہیں وہ اس کو لکھتے رہتے ہیں, یہ کیا مسئلہ ہو گیا. یعنی صاف معلوم ہوتا ہے نا کہ قرآن نہیں ہے کہیں, تو اب چونکہ انہوں نے جمع کرنا ہے تو ایک بڑا مسئلہ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے جی میں وہ چیز قرآن میں شامل کر بیٹھوں, تبھی یہ کہیں گے نا جملہ کہ جو ہے نہیں, اور جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ہاں موجود نہ ہو. کہتے ہیں کہ میں نے بھی وہی بات ان سے کہی, کیف تفعلون شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم دونوں حضرات جو جس بات کے بارے میں کہہ رہے ہو تم وہ کیسے کرو گے, حضور نے تو یہ کام کیا نہیں تھا. قال هو باللہ خیر. ابو بکر نے کہا کہ نہیں خدائی قسم یہ بہت بہتری کا کام ہے. فلم یزل ابو بکر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری للذی شرح لہ صدر ابی بکر و عمر. کہ وہ بار بار مجھے اس جانب توجہ دلاتے رہے یہاں تک کہ میرا سینہ کھل گیا اور میں بھی اس رائے پر پہنچ گیا جس پر ابو بکر عمر پہنچے ہوئے تھے. فتتبعت القرآن اجمع من العصب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبہ مع ابی خزیمہ الانصاری لم اجدها مع احد غیرہ. کہتے ہیں اب میں نے قرآن تلاش کرنا شروع کیا. اب میں نے قرآن تلاش کرنا شروع کیا تو کوئی مجھے وہ ہڈیوں پر ملا, کچھ مجھے وہ سفید پتھروں پر ملا, کچھ مجھے لوگوں کے سینے میں ملا, یعنی کہیں بھی نہیں تھا, کسی نے یاد کیا ہوا تھا.
اور سورہ توبہ کی آخری آیت تو مسئلہ ہی بن گئی. یہ مجھے صرف ایک آدمی ابو خزیمہ انصاری کے پاس ملی اور کہیں ملی نہیں. یعنی یہ روایت جو ہے یہ قرآن مجید کے جمع کرنے کی جو تفسیر کرتی ہے وہ یہ. تو پھر آیت انہوں نے آگے بیان کی ہے سورہ توبہ کی 129 آیت ہے. کہتے ہیں یہ کسی کے پاس نہیں ملی, یہ ابو خزیمہ انصاری کے پاس ملی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ پوری آیت جو ہے یہ نہیں کہیں ملی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لوگ اس کی عام طور پر توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں یہ وہ لکھا ہوا ڈھونڈ رہے تھے, جبکہ روایت کے اندر یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ کچھ مجھے ہڈیوں پر ملا, کچھ مجھے سفید پتھروں پر ملا اور کچھ مجھے لوگوں کے سینوں میں ملا. اس لیے اس کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اچھا اس کے بعد حتیٰ خاتمت برا فکانت الصحف عند ابی بکر حتیٰ توفہ اللہ ثم عند عمر حیات ثم عند حفصۃ بنت عمر. پھر یہ کہتے ہیں کہ خیر ہو گیا برے بھلے طریقے سے قرآن مرتب, اور پھر وہ ہم نے ابو بکر کے پاس رکھوا دیا, ان کی وفات تک ان کے پاس رہا, پھر عمر کی زمانے میں ان کے پاس رہا, اور سیدنا عمر جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی بہن, ان کی بیٹی حفصہ کے ہاں, یہ ام المومنین ہے رضی اللہ عنہ, ان کے ہاں رکھوا دیا. یہ روایت یہ داستان بیان کرتی ہے قرآن کے جمع کرنے کی. اچھا اس کے بعد انس بن مالک کی روایت ہے ابن شہاب زہری سے, یہ اب دوسرے دور کی ہے. ان حذیفہ بن الیمان قدم علی عثمان وکان یغازی اہل الشام فی فتح ارمینیا واذربیجان مع اہل العراق فافزا حذیفہ اختلافهم فی القراء. کہ حذیفہ بن یمان جو ہیں یہ سیدنا عثمان کے زمانے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ اہل شام کے ساتھ مل کے بہت سی جنگوں میں شریک ہو چکے تھے جو آرمینیا کی فتح اور آذربائیجان اور پھر عراق وغیرہ میں ہوئی. تو حذیفہ کو یہ صحابی ہیں, لوگوں کو قرآن مجید کے قرات میں اختلاف کرتے دیکھ کر بڑی تشویش ہو گئی. فقال حذیفہ نے عثمان, حذیفہ نے سیدنا عثمان کی خدمت میں عرض کیا یا امیر المومنین ادرک حاذی الامہ قبل ان یختلفوا فی الکتاب اختلاف الیہود والنصارى. تو انہوں نے آگے کہا کہ امیر المومنین آپ اس امت کو پکڑ لیجئے, یہ گمراہ ہونے کو ہو رہی ہے, اور ایسا ہی اختلاف اس میں پیدا ہو رہا ہے جیسا کہ اپنی کتاب کے بارے میں یہود و نصارہ کے اندر ہو گیا تھا. فارسل عثمان الی حفصہ ان ارسلی الینا بالصحف ننسخھا فی المصاحف. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے سیدہ حفصہ کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ جو قرآن ترتیب دیا گیا تھا وہ ہمیں بھیج دیجئے, ان کے پاس تھا, ہم اسے نقل کریں گے. یہاں تک بھی خیر ہے بھائی, چلے اگر فرض کیجئے کہ یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اور حکومت اہتمام کر رہی ہے کہ نسخے ترتیب دے کے اور مرتب کر کے بھیج دیا جائے زیادہ سے زیادہ, تو قرآن آج بھی اس اہتمام سے تو سعودی عرب کی حکومت بھی بھیج رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ بھیج دیں, ثم نردها الیک فارسلت بها حفصہ الی عثمان. اب انہوں نے وہ بھیج دیا, انہوں نے کہا ہم آپ کو لوٹا دیں گے, مطمئن رہیں, یعنی اس کو نقل کر کے ہم لوٹا دیں گے. تو سیدہ حفصہ نے بھیج دیا. اب اس کے بعد سیدنا عثمان نے کیا کیا, زید بن ثابت کو, عبداللہ بن زبیر کو, سعید بن عاص کو, عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو حکم دیا اور انہوں نے اس سے مصاحف تیار کیے. ٹھیک ہے. وقال عثمان للرہط القرشیین الثلاثہ, یعنی یہاں تک بھی کوئی مسئلہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ بھئی سلطنت پھیل گئی ہے, اس میں قرآن مجید کے نسخے لکھ کے بھجوانے ہیں. اگر حکومت اہتمام کر رہی ہے اور وہ انہوں نے ایک نسخے سے لکھوا دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اب ذرا دیکھیے کہ انہوں نے احکام کیا دیے. جب وہ مصاحف جو تھے وہ نقل ہونے شروع کیے تو حضرت عثمان نے ان 3 آدمیوں کو جن کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہا اذ اختلفتم انتم وزید بن ثابت فی شیء من القرآن, اگر تمہارے درمیان اور زید بن ثابت کے مابین قرآن میں کوئی اختلاف ہو جائے فاکتبوہ بلسان قریش, تو قریش کی زبان کی پیروی کر لینا. یعنی جو نسخہ ترتیب دیا گیا تھا, پہلی بات تو یہ کیا ناقص تھا, اس میں قرآن مجید کی لسان قریش کا خیال نہیں رکھا گیا تھا. تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ وہی ہو, یہ تو اب نقل ہونا ہے نا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ آج قرآن چھاپا جائے اور کسی آدمی کو کہا جائے کہ بھائی چھاپتے ہو خیال کر لینا, اگر کسی جگہ اختلاف ہو جائے تو قریش کی زبان کو ترجیح دے لینا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کر لینا. فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ, کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ قریش کی زبان میں اترا ہے. فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ, تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر انہوں نے نقل کر لیا. جب تو رد عثمان الصحف الی حفصہ, تو سیدنا عثمان نے وہ لوٹا دیا.
فارسل الی کل افق بمصحف مما نسخوا، اور پھر انہوں نے اپنی سلطنت میں مختلف جگہوں پر یہ نسخے بھجوا دیے. وامر بما سواه من القرآن فی کل صحیفۃ مصحف ان یحرق، اور حکم دیا کہ اس کے علاوہ کوئی قرآن اگر کسی کے پاس ہے تو وہ لے کر اس سے جلا دیا جائے. اچھا، یہ ابن شہاب جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کام کرنے کے لیے بیٹھے، یعنی نقل کرنے کے لیے بیٹھے، تو جو قیامت پہلے گزر گئی تھی اس میں مزید سنیے. فقط تو آیت من الاحزاب حین نسخنا المصحف، سورہ احزاب کی ایک آیت ہی نہیں تھی، وہ موجود نہیں تھی وہاں. پھر کیا کیا؟ قد کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بها. اب وہ کہتے ہیں زید بن ثابت کہ مجھے یاد آیا کہ ہم یہ آیت سنا تو کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آیت سورہ احزاب کی یہ نہیں ہے. اور زید بن ثابت معمولی آدمی نہیں ہے، یعنی ان کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ جب جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا تو اس وقت بھی ان کو بلایا گیا، آخری جو رمضان ہے. تو کہتے ہیں فلتسمناها، اب ہم اس کی تلاش میں نکلے، یعنی کچھ یاد تو آ گیا کہ تھی سورہ احزاب میں آیت، اب کہیں ڈھونڈی جائے. فوجدنا ما خزیمہ بن ثابت الانصاری، اور یہ ہم کو پھر خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس مل گئی. ایک وہ صاحب تھے جن کے ہاں سورہ توبہ کی آیت ملی تھی، ان کے ہاں دوسری مرتبہ جب لکھنے کے لیے بیٹھے تو احزاب کی آیت گم ہو گئی اور وہ ان کے ہاں مل گئی. تو کہتے ہیں فَأَلْحَقْنَاهَا فِي صُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ، تو ہم نے جس جگہ سورہ میں یہ ہوتی ہے آیت وہاں اس کو شامل کر دیا کہ اب مل گئی ہے. اچھا، اس کے بعد جناب ایک اور روایت دیکھیے، اور دیکھیے اس میں کیا کیا باتیں ہیں. اعظم الناس فی المصائب اجرا ابو بکر ان ابا بکر اول من جمع ما بین اللوحین، کہ مصائف جو ہیں ان میں سب سے بڑھ کر اجر کے مستحق ابو بکر ہیں، اس لیے کہ ابو بکر ہی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس کو لوحین میں یعنی دو چوبی تختیوں میں جمع کیا. یہ پہلی مرتبہ انہوں نے یہ کام کیا. اس کے بعد جناب اب آگے دیکھیے کہ یہ کام کرتے وقت کیا کیا گیا. ایک تو وہ تھا نا کہ حضرت عمر کو پتا چلا کہ یمامہ میں لوگ قتل ہو گئے بہت سے، اور انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگ کہا. ایک اور روایت یہ بیان کرتی ہے کہ قتل عمر ولم یجمع القرآن، عمر دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ابھی تک قرآن جمع نہیں ہوا. یعنی ایک تو ابو بکر سے انہوں نے جمع کرا دیا، ایک دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ وہ چلے گئے دنیا سے اور اس وقت تک قرآن جمع نہیں ہوا تھا. اس کی ذرا مزید تفصیل سنیے. لما قتل اہل الیمامہ امر ابو بکر عمر بن الخطاب، جب اہل یمامہ میں بہت سے لوگ قتل ہو گئے تو ابو بکر نے عمر سے کہا، وزید بن ثابت، اور زید بن ثابت سے کہا، یعنی دو بزرگوں سے ابو بکر نے کہا، اجلسا علی باب المسجد، مسجد نبوی کے دروازے پر دونوں بیٹھ جاؤ. فلا یاتینکما احد بشیء من القرآن تنکرانہ یشهد علیہ رجلان الا اصبتما. تو اب کیا کرو کہ لوگوں سے کہو قرآن لے کے آئیں، تو جو آدمی بھی قرآن کی کوئی آیت لے کے آئے اور تمہیں وہ آیت ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، تمہیں وہ آیت ٹھیک نہ لگ رہی ہو، تو اس کے اوپر دو آدمیوں کی گواہی لے لو، پھر اسے قرآن میں ڈال دو. دو آدمیوں کی گواہی لو اور پھر اسے قرآن میں ڈال دو. اچھا، ایک اور روایت بیان کر دی ہے کہ ان عمر بن خطاب سأل عن آیت من کتاب اللہ، کہ عمر بن خطاب کو ایک دن ایک آیت کے بارے میں کچھ تردد ہو گیا. فقیلت کانت مع فلان فقتل یوم الیمامہ، کہا گیا کہ یہ آیت تو صرف فلاں صاحب کے پاس تھی اور وہ تو اب یمامہ کے ہاں قتل ہو چکے ہیں. ان کو کہا گیا فقال انا للہ، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، وامر بالقرآن فجمع فکان اول من جمع فی المصحف. اس کے بعد عمر نے حکم دیا کہ قرآن جمع کیا جائے، پھر وہ جمع کیا گیا، اور اس طرح ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ سب سے پہلے وہ قرآن کو جمع کریں. اچھا، یہ جو ان کو سعادت حاصل ہوئی اس کی پھر ایک روایت تفصیل بیان کرتی ہے. ارادہ عمر بن خطاب ان یجمع القرآن فقام فی الناس، عمر بن خطاب نے ارادہ کیا کہ قرآن جمع کیا جائے، لوگوں کے مابین کھڑے ہوئے. فقال من کانا تلقى من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء من القرآن فلیاتنا بہ، کہ جس کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا کچھ حصہ حاصل کیا ہوا ہے وہ اس کو لے کے آ جائے. وَقَانُوا كَتَبُوا ذَلِكَ فِي الصُّحُفِ وَالْأَلْوَاحِ وَالْعُصُبِ، اور لوگوں نے حضور سے قرآن سن سن کے کچھ تو اپنے صحیفوں میں لکھا ہوا تھا، کچھ پتھر کی لوحوں پر لکھا ہوا تھا، کچھ اسی طرح ہڈیوں وغیرہ پہ لکھا ہوا تھا.
وَكَانَ لَا يَقْبَلْ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا حَتَّى يَشْهَدَ شَهِيدَانِ، اور انہوں نے قاعدہ یہ بنایا کہ میں جو بھی قرآن میں کوئی چیز قبول کروں گا اس پر 2 گواہ ہونے چاہیے. فَقُتِلَ، لیکن کام پورا نہیں ہوا اور سیدنا عمر قتل کر دیے گئے. وَهُوَ يَجْمَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَامَ عثمان، یعنی ابھی یہ کام کر رہے تھے، پھر عثمان نے شروع کیا. فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ فَلْيَأْتِنَا بِهِ، انہوں نے کہا کہ بھئی اب جو کوئی بھی کتاب اللہ میں کوئی چیز رکھتا ہو وہ لے آئے ہمارے پاس. وَكَانَ لَا يَقْبَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ شَهِيدَانِ، ان کو بھی یہی طریقہ سوجا کہ 2 گواہ ہونے چاہیے. فَجَاءَ خُزَیمہ بن ثابت، تو خُزَیمہ بن ثابت بھی آ گئے ایک آیت لے کے. فَقَالَ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكُمْ تَرَكْتُمْ آيَاتٍ لَمْ تَكْتُبُوهَا، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے تم لوگوں نے 2 آیتیں تو قرآن کی چھوڑ دی ہیں ویسے ہی. قالوا ما ہما، اب سیدنا عثمان اور سب صحابہ نے کہا کہ وہ کون سی ہیں بھائی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے یہ 2 آیتیں سنی ہیں، اور پھر انہوں نے لقد جاءکم رسول من انفسکم، وہی جو آیت اس سے پہلے گزر چکی ہے وہ پڑھ کے سنائی. اور عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی اب مسئلہ یہ ہے تو ایک ہی صاحب لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ گواہی میں شریک ہوتا ہوں. انا اشهد انہما من عند اللہ، کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں. فَأَيْنَ تَرَىٰ نَجَلُهُمَا، اور پوچھا کیا خیال ہے اب کہاں رکھیں ان کو؟ مل تو گئی ہے. قال اختم بها آخر ما نزل من القرآن فختمت بها برا، انہوں نے کہا کہ بھئی جو آخری حصہ قرآن کا نازل ہوا ہے نا وہ جہاں ختم ہو رہا ہے نا وہاں رکھ دو. تو کہتے ہیں ہم نے سورت برات جو ہے یہ چونکہ آخری سورہ ہے تو اس کے آخر میں رکھ دی، اور اس طریقے سے یہ بھی تیار ہو گیا.